وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتی ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف میں سے کوئی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتی ہیں، اور اگر یہ اس خبر کو رسول یا اپنے صاحبان علم کی طرف پہنچا دیتے تو ان میں سے خبر کا تجزیہ کرنے والے ضرور اس کے صحیح نتیجے تک پہنچ جاتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا تم شیطان کی پیروی کر لیتی۔ اصل میں یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو لشکر میں شامل ہوتے جب جنگیں ہو رہی تھیں۔ اب لشکر کو شکست ہوتی یا مال غنیمت حاصل ہوتا، کوئی نقصان کی خبر ہوتی، کسی حادثے کی خبر ہوتی، کسی پریشانی کی خبر ہوتی، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے سے پہلے اس خبر کو اڑا دیتے تھے، کیونکہ اس چیز کا پچھلی بے شمار آیات سے ذکر چلتا چلا آ رہا ہے کہ انہی مسلمانوں اور انہی صحابہ کرام کے اندر منافق بھی تھے جو انہی کا بھیس بدل کر بیٹھے ہوتے تھے، اور وہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے یا صحابہ کرام کے خیر خواہ نہیں تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ نہیں تھے تو صحابہ کرام کے انہوں نے کہاں سے خیر خواہ ہونا تھا؟ تو اگر کوئی ایسی خبر، کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تو وہ آپس میں لوگوں میں ہی اس خبر کو پھیلا دیتے، آپس میں بیٹھ کر باتیں کرتے، بجائے اس کے کہ سب سے پہلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچائیں۔ اور صحابہ کرام اور پھر اکابر صحابہ کرام، ان کی تو عادت مبارکہ ہی یہ تھی کہ وہ ہر باہر کی بات تو باہر کی، اندر کی بات، دلوں کے راز سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا کرتے تھے۔ تو اس سے ہوتا یہ تھا کہ تاکہ اگر کوئی ایسی حادثے کی خبر ایک افواہ بن جاتی تاکہ مسلمانوں کے دل کمزور ہوں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت اور تکلیف دیتے تھے، آپ کو تکلیف ہو، اس لیے بجائے اس کے اس خبر کی تصدیق کرتے، تصدیق سے بھی پہلے یا اس حادثے کی خبر پہلے ہی لوگوں میں پھیلا دیتے، بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خبر کو لاتے۔ حضور پھر اس کی تصدیق کے لیے جس کو بھی چنتے، حضرت ابو بکر کو چنتے، عمر فاروق کو چنتے، عثمان غنی کو چنتے، علی کرم اللہ وجہ الکریم کو چنتے، جس کو بھی حضور چنتے،
اور ایک قاعدے کے مطابق اس خبر کو جس حد تک باہر لانا تھا یا رکھنا تھا یا بیان کرنا تھا اس کو بیان کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکہ اذیت پہنچے اور عام جو مسلمان ہیں ان کے دل کمزور ہو جائیں، تو اس طریقے سے وہ یہ کرتے تھے. تو اصل میں چیز یہ سمجھائی گئی کہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئے نئے مسائل بھی، ایک اس سے یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے کہ جو نئے نئے مسائل پیش آئیں، عام لوگوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ صاحب علم لوگوں کی طرف رجوع کریں، بجائے اس کے کہ اس خبر کو پھیلا دیں. پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے تو پوچھ لیں، عمر فاروق سے تو پوچھ لیں، عثمان غنی سے تو پوچھ لیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے تو پوچھ لیں، اس کے بعد اس خبر کو جان سے وہ پھیلائیں. تو یہ چیز اس آیت کے اندر فرمائی گئی، کیونکہ مسلمان جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اب کافروں کے ساتھ ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. یہ کے بعد دیگرے، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کی تیاری فوراً. بلکہ بعض تو ایسی بھی جنگیں تھیں کہ ابھی زخم بھرے نہیں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کر لو اگلے جنگ کی، اور صحابہ کرام فوراً تیار ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم تیار ہیں چلنے کے لیے. ایک سازش کے بعد دوسری سازش کا دور تھا، ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ کا دور تھا. تو مسلمان ایسے حالات میں زندگی گزار رہے تھے جن کو حقیقت میں جنگ کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، کہ وہ جنگ کے زمانے میں تھے. کسی بھی وقت ہر طرف سے حملے کا ایک ڈر، ایک حملے کا اندیشہ تھا کہ کسی بھی طرف سے کہیں سے کوئی بھی حملہ ہو جائے. اب جب ایسے حالات ہوں اور اپنوں کے ساتھ ساتھ منافق بھی بیچ میں ہی موجود ہوں اور جنگوں کا سلسلہ چل رہا ہو، ایک سازش کے بعد دوسری سازش، فائدوں کے ساتھ ساتھ نقصانات اور حادثات بھی ہو رہی ہوں، پریشانیاں، تو ایسے وقت میں اب جو غلط افواہیں پھیلانے والے تھے، ان کی جو غلط افواہوں کا پھیلنا تھا، اگر اس کو اس وقت روکا نہ جاتا تو ایک بڑے سنگین حالات مزید خرابی کی طرف جا سکتے تھے. تو اب مسلمانوں میں کئی ایسے کمزور دل لوگ بھی تھے کہ کوئی بات پہنچی نہیں تو اس کو فوراً شہر میں پھیلا نہیں دیا، فوراً مشہور کر دیا، اور اس سے بے شمار نقصانات کا اندیشہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کام سے روک دیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو یا تمہارے نالج میں کوئی ایسی بات آئے، سب سے پہلے وہ بات تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو. اگر تمہارے نالج میں کوئی بات آئی گئی ہے، تمہارے علم میں کوئی چیز آئی ہے، تو بجائے اس کے کہ جو نقصان جو منافق بھی کرتے تھے منافقوں کی طرح، ویسا نہ کرو. آپس میں اس بات کو تم ایک سے کرو گے، دوسرا تیسرے کرے گا، تیسرا چوتھے سے کرے گا، اندر ہی اندر ایک چیمگوئیاں شروع ہو جائیں گی. اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ کرو جا کر. آپ کی مرضی مبارک ہے کہ اگر آپ نے اس بات کو آگے ڈسکلوز کرنا ہے تو کرنے، نہیں کرنا تو نہ کریں. اور اگر اس بات کی یا اس خبر کی تحقیق کے لیے آپ نے کسی کی ڈیوٹی لگانی ہے تو ڈیوٹی لگائیں، اور جب اس کی ایک تحقیق ہو جائے کہ آیا واقعی چلو یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے،
تو تب بھی ان کی مرضی ہے کہ وہ اس بات کا اعلان کریں جو ان سے، وہ اس بات کا اظہار کریں، تم یہ کام نہ کرو۔ اس لیے اس سے روک دیا گیا اور ہدایت کر دی گئی کہ اگر کوئی ایسی بات ہو تو بارگاہ رسالت میں عرض کرو، یا پھر اگر ایسا موقع نہیں ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو پھر جو تم میں سب سے زیادہ صاحب عقل اور دانش مند ہیں وہ اس کی جانچ پڑتال کریں اور اس کے متعلق مناسب اقدام کریں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں تم اس بات کو شیئر کر سکتے تو حضرت ابو بکر صدیق سے کر لو، حضرت عمر فاروق سے کرو، حضرت عثمان، ایسے لوگوں سے نہ کرو جو اس بات کو پھیلا دیں اور عام مسلمانوں کے اندر ایک افواہ پھیل جائے۔ اور وہ دور جنگوں کا دور تھا، کانسپریسیز کا دور تھا، ایک سازش کے بعد دوسری سازش، اور اپنوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو سازشیں کرتے تھے۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اسی آیت سے ایک یہ بھی مسئلہ نکلا کہ جیسے آج کل نئے مسائل سامنے آتے ہیں تو ہر کوئی بندہ مفتی بن جاتا ہے اور اپنی جگہ سے فتویٰ دے دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ جو صاحب علم نہیں ہے یا اس فتویٰ دینے کی جگہ کے اوپر اس کا اعزاز حاصل نہیں ہے، ڈگری حاصل نہیں ہے، تو اس کو وہ ایسے کسی مسئلے کا حل کسی کو نہ بتائے۔ صاحب علم لوگوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو ان سے۔ آگے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کے راستے میں قتال کیجیے۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف آپ کی ذات کا مکلف کیا جائے گا۔ وحرض المومنین، اور آپ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دیں، آپ انہیں جہاد کی ترغیب دیں، مگر آپ کو صرف آپ کی ذات کی حد تک مکلف کیا جائے گا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ان قریب اللہ کافروں کے زور کو روک دے گا۔ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت شدید ہے۔ پھر جب پکڑ کا وقت آ جائے تو پھر اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے اور اس کا عذاب بہت سخت ہے۔ اب پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بہت زیادہ ترغیب دی اور ان لوگوں کی برائی بھی بیان کی جو جہاد سے لوگوں کو روکتے تھے اور لوگوں کو منع کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے لوگوں کو روکتے تھے کہ نہ جاؤ، اور بعض تو اس میں منافق ایسے بھی تھے، جیسے جنگ احد کے اندر ایسا ہوا کہ وہ کہتے تھے کہ اگر آپ معاذ اللہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اور فرشتے آپ کے ساتھ ہیں، جنگ جیت جائیں گے، تمہیں گرمی میں میدانوں کے اندر بھوک پیاس برداشت کرنے کی یا مرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور اگر معاذ اللہ وہ سچے نبی نہیں ہیں تو پھر وہ اور ان کے اصحاب جو ہیں وہ خود بھی قتل ہوں گے اور تمہیں بھی قتل ہونا پڑے گا۔ تو وہ روکتے تھے بعض منافق جن سے ہیں۔ خیر، تو اصل چیز یہ تھی کہ پچھلی بے شمار آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کی ترغیب دی، جہاد کے فضائل بھی بیان کیے گئے پیچھے جن سے،
اور ان لوگوں کی سخت مخالفت یا برائی بیان کی جو جہاد سے روکتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کا حکم دے رہا ہے کہ آپ خود جہاد پر نکلیں، بھلے آپ کو کافروں سے جہاد کے لیے اکیلے جانا پڑے، آپ اکیلے نکل جائیں۔ اب ابو سفیان نے، پیچھے ہم لوگ اس کا بڑا تفصیل سے ذکر کر آئے ہیں، بدر الصغریٰ میں آپ سے مقابلے کا وعدہ کیا تھا، تو بعض مسلمانوں نے وہاں جانا ناپسند کیا، بعض مسلمانوں نے کہا نہیں ہمیں اس میں نہیں جانا چاہیے، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ نے کسی کے منع کرنے کی طرف توجہ نہیں کی، اور اس وقت صرف 70 مسلمان تیار ہوئے اور آپ 70 مسلمانوں کو لے کر روانہ ہو گئے، اور اگر کوئی ایک بھی نہ جاتا تو آپ اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تشریف لے جاتے۔ کیونکہ نص اللہ کا حکم نازل ہو گیا تھا کہ اب آپ چلیں، کوئی آپ کے ساتھ جائے یا نہ جائے، آپ نے جہاد کے لیے جانا جو ان سے۔ اور پھر اس میں ایک غیب کی خبر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بتا دی کہ ان قریب اللہ کافروں کے زور کو توڑ دے گا، کافروں کے زور کو توڑ دے گا، اور ان قریب کافر جو ہیں یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آپ کے غلام جو ہیں یہ غالب آ جائیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ کس شان اور شوکت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے پیچھے ذکر ہوا تھا، 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے اندر ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب آس پاس کے جتنا جزیرہ عرب تھا وہ سارا کا سارا فتح ہوتا چلا گیا۔ تو اصل چیز اللہ نے اس میں ایک اپنے محبوب کو غیب کی خبر بھی دی تھی کہ ان قریب کافروں کا زور ٹوٹ جائے گا، اور ہر طرف مسلمان ہی مسلمان، آپ کے غلاموں کا غلبہ ہوگا۔ جب تک وہ شریعت کے قانون پر قائم رہیں گے، سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، شریعت کے احکامات کے اوپر عمل کریں گے، ان کے لیے فتح مندی کے دروازے کھلے رہیں گے۔ اور جب مسلمان ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ذلت اور رسوائی اور پسپائی کی طرف ان کا رخ موڑ دیا جائے گا، اور دنیا نے دیکھا ہے یہ سارا جنسا ہے۔ خیر آگے فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ اصل میں منافق جو تھے وہ اپنے بعض منافقوں کو، اپنے بعض جو منافق ساتھی تھے ان کو جہاد میں شریک کرنے کے لیے، جہاد میں شریک نہ کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جہاد میں نہ جائیں،
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت مانگتے تھے، یعنی سفارش کرتے تھے کہ آپ سفارش فرما دیں یا آپ فرما دیں، تو آپ سے شفاعت چاہتے تھے کہ یا رسول اللہ اس کو نہ فلاں عذر ہے، اس کو فلاں عذر ہے، اس کو فلاں عذر ہے، اس کا کوئی مثلاً اس کو کوئی کام ہے، وہ ذرا مصروف ہے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس کا فلانا مسئلہ ہے، تو اس لیے آپ ان کو جہاد میں نہ جانے دیں، آپ ان کو جہاد میں جانے سے روکیں، کیونکہ اگر وہ ویسے جہاد میں نہ ساتھ جاتے تو بظاہر تو وہ نمازیں پڑھتے تھے، بظاہر روزے رکھتے تھے، دوسروں کے سامنے نماز پڑھتے تھے، مگر جب اکیلے ہوتے تھے تو نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایسے لوگ آپ کو آج بھی ملیں گے، نماز نہیں پڑھتے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اب اگر جہاد میں ساتھ نہ جاتے تو وہ ایکسپوز ہو جاتے کہ یار یہ لوگ نہیں گئے، لازماً کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے، تو وہ اس اپنے آپ کے متعلق صحابہ کرام کو شک میں ڈالنے کی بجائے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یا سفارش چاہتے تھے کہ اس بندے کو یہ عذر ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ مسئلہ، آپ مہربانی فرمائیں ان کو روک دیں، یہ جہاد میں نہ جائیں۔ سمجھے ہو، یہ جہاد میں نہ جائیں، تو آپ اجازت دے دیں کہ یہ لوگ نہ جائیں۔ اور ان کی یہ جو سفارش یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرسیشن بلکہ ریکمنڈیشن چاہتے تھے، انٹرسیشن تو جہنم سے آزادی، شفاعت ہیں اصل میں دونوں ہم معنی لفظ، مگر سفارش دنیاوی طور پر بولا جائے گا، انٹرسیشن ذرا جہنم سے آزادی، سفارش دنیاوی کوئی ایسی سفارش، وہاں شفاعت سفارش کے ان معنوں میں ہے کہ جہنم سے آزادی مل جائے، اور یہاں ریکمنڈیشن، آپ کی ریکمنڈیشن چاہیے، یا رسول اللہ آپ ان لوگوں کو روک دیں، یہ نہ جائیں، یہ جہاد میں نہ جائیں، آپ اجازت دے دیں کہ یہ جہاد میں شریک نہ ہوں۔ اب ان کا یہ جو عمل تھا نا، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے تھے کہ اس کو روک دیں، اس کو روک دیں، یہ نہ جہاد میں جائے، یہ عمل ان کا بد نیتی کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا۔ اصل میں ان کی نیت گندی تھی، وہ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے، وہ ڈرتے تھے چلو یار نمازیں اور روزے تو یہاں ان کے سامنے پڑھ رہے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہی ہیں، جہاد میں مر گئے تو کیا بنے گا، تو پھر وہ عذر تلاش کرتے تھے۔ تو ان کے جو بڑے بڑے تھے وہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ اس میں مہربانی فرمائیں یا سفارش فرما دیں کہ یہ لوگ جو ان سے ہیں یہ اس میں نہ جائیں، جہاد میں جو ان سے، تو بد نیت تھی، بد نیت۔ اور ایسی جو سفارش ہے یہ بری سفارش ہے، تو یہ جو بری سفارش ہے یا شفاعت ہے، اس شفاعت سے جہاد میں شریک نہ ہونے کا گناہ دونوں کو ہوگا، ان کو بھی جو شریک نہیں ہوئے اور ان کو بھی جنہوں نے ان کے لیے اس کی سفارش کی، دونوں گناہگار ہیں۔ ایک تو ان کی جن کی وہ سفارش کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیں ذرا حکم فرما دیں، آپ خود فرما دیں کہ ان کو ذرا یہ مسئلہ ہے، اس کو یہ مسئلہ ہے، اس کو فلانا مسئلہ ہے، یہ جہاد میں نہ جائیں، اور نیت ان کی گندی تھی، بد نیت تھے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ دونوں گناہگار ہیں، یہ جو سفارش کرنے والا ہے، جو آیا ہے نا آپ کے پاس کہ ذرا مہربانی کر دیں، اور جس کی سفارش کر رہا ہے، یہ دونوں گناہگار ہیں، یہ دونوں اس کے اندر انوالو ہیں جن سے۔
تو اسی طرح کسی بھی نیک کام میں سفارش کرنا یہ اچھی شفاعت ہے. نیک کام کی سفارش کرنا یہ اچھی بات ہے. نیک کام کی، مثلا کسی طالب علم کو کسی دینی مدرسے میں داخل کرنے کے لیے سفارش کر دینا. اچھا یار آؤ، چلو یہ پرنسپل میرا واقف ہے، اور میں تمہارے بچے کو داخل کروا دیتا ہوں. اچھی بات ہے، اچھی چیز ہے جن سی. یا کسی اور بندے کو یہ سفارش کر دینا، اگر آپ کا کوئی دوست ہے، چلو آؤ یار ایک مسجد بنوا دو. آؤ یار یہاں مسجد نہیں ہے، اس علاقے میں ہم مسجد بناتے ہیں مل کر. اور اگر وہ مان جائے، جس کو وہ یہ چیز سمجھا رہا ہے، تو دونوں. یا آؤ یار یہ مدرسہ ہے ایک، اس مدرسے میں بچے قرآن پاک حفظ کرتے ہیں، چلو اپنی زکوٰۃ اپنا ہدیہ اس مدرسے میں ڈالو. تو یہ ایک اچھی سفارش ہے اور یہ ایک اچھی شفاعت ہے. تو اس کے اندر بھی اسی طرح جو سفارش کرنے والا ہے اور جس کو وہ کہہ رہا ہے، اگر وہ مان گیا اس عمل کے لیے تو دونوں ہی جنتی ہیں، دونوں ہی اس زمرے میں آئیں گے. یا کسی بے روزگار کے لیے ملازمت کی سفارش کر دینا، مگر علماء نے لکھا کہ بشرطے کہ وہ اس ملازمت کا اہل ہو اس ملازمت کا، میرٹس پر اترتا ہو. یہ اچھی سفارش ہے. تو جس طرح وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے بد نیت اور غلط سفارش کے لیے، بری شفاعت کے لیے، کہ آپ ان کو روکیں کہ یہ نہ جائیں، اور جن کی تو وہ جو سفارش کرنے والے تھے اور وہ جو جس کے لیے کروانے والے تھے، وہ جو لوگ آتے تھے، وہ دونوں اس کے اندر ہیں، دونوں غلط کام کر رہی ہیں. اسی طرح بری سفارش کیا ہے، اس کی مثال یہ ہے مثلا کہ شراب کا پرمٹ نہیں ملتا، تو کوئی ایسا بندہ آپ کا ملنے والا ہے جو پرمٹ دلوا سکتا ہے، تو اس سے سفارش کر دیں کہ جناب ہمیں شراب کا پرمٹ لے دیجئے. دونوں جہنمی ہیں، دونوں گنہگار ہیں. یا کسی کو کہا کہ یار اس علاقے میں سینما نہیں ہے، آؤ سینما بنا لیتے ہیں. وہ کہنے والا اور اس کی بات ماننے والا جس نے اس کے کہنے پر سینما بنا دیا، دونوں گنہگار ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص لایا گیا جو آپ سے سواری طلب کرتا تھا. ایک بندہ آیا حضور کی بارگاہ میں، ایک بندہ لایا گیا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ایک سواری چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کوئی سواری نہیں تھی، تو آپ نے اس شخص کو کسی اور کے پاس بھیج دیا کہ جاؤ اس کے پاس چلے جاؤ، اس کو کہہ دو کہ میرے لیے سواری کا بندوبست کر دو. تو وہ جب اس شخص کے پاس گیا تو اس نے اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا. اس نے اس کے لیے سواری کا بندوبست کر دیا. اب اس بندے نے واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی. اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو آپ کے پاس آیا تھا نا سواری کے لیے، تو آپ کے پاس تو سواری اس وقت تھی نہیں، تو آپ نے مجھے فلاں بندے کے پاس بھیجا کہ جاؤ جا کر اس کو کہو، یعنی میں نے تمہیں بھیجا ہے کہ تمہارے لیے کسی سواری کا بندوبست کر دے. تو یا رسول اللہ اس نے نا میرے لیے سواری کا بندوبست کر دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی، یعنی وہی جو سفارش ہے، جو اچھی سفارش ہے، جو اچھی شفاعت ہے، نیکی کی رہنمائی کرنے والا بھی نیکی کرنے والے کی مثل ہے. کہ اگر کسی نے آپ کو کہا کہ یار مدرسے میں اپنی زکوٰۃ دے دو،
چندہ دے دو، اپنی ڈونیشنز مدرسے میں دے دو، بچے قرآن پڑھتے ہیں اور آپ نے دے دی، دونوں جنتی ہیں، دونوں اس نیک کام کے اندر شامل ہیں۔ تو یہ چیز اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں فرمائی، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی شفاعت کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو بری سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے حصہ ہے، وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ صدق اللہ تعالی وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔